کرتے تھے، نہ اجازت دے نہ جو ہے اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کسی بھی انسان کو۔ اب اس ایک گانے کا خطرات تو دیکھیں، اس ایک گانے کی خرابی تو دیکھیں، گانا جو ہے کیا کیا چیز خراب کر سکتا ہے۔ آج ہر کوئی یہ شکایت کرتا ہے، ہر کوئی یہ شکایت کرتا ہے نہ کہ آج کے زمانے میں، آج زمانہ ایسا ہو چکا ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بہن کی نہیں ہے، جو اولاد ماں باپ کی نہیں ہے۔ یہ زمانہ آ چکا ہے۔ ایسا زمانہ آیا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا باجا ایک ایسی جو ہے یہ غلط کام ہے، ایک ایسا جو ہے گھٹیا کام ہے کہ یہ بندہ جب کرتا ہے، انسانوں میں یہ عادت جب گانا سننے کی لت پڑتی ہے تو ان جو ہے میری امت کے درمیان منافقت بڑھتی ہے۔ محبت کو گانا جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ جو جو گانے بجتے جاتے ہیں یوں ہی محبت کا کام تمام ہوتا جاتا ہے۔ یہ شادیوں میں بڑے بڑے کلاکاروں کو بلا کر کے بڑی بڑی جو ہے بڑے بڑے دولت دے کر کے اپنی دولت کو بھی کامیاب نہیں بناتے۔ شادی تو پھر کامیاب ہونے کی کہاں ہے جہاں یہ سب کرنا ہو۔ دو ہاتھوں سے لڈو کھائے نہیں جاتے، پھر یہ بلائیں گے تو پھر حال شادی کا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد جس کی شادی ہوتی ہے اس کو پتا چلتا ہے، اور جس گھر میں وہ دلہن آئی ہے یا پھر جو ہے جس گھر کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ اس گھر میں اس شادی میں کیا خرابی ہے۔ یہ دنیا ہمارے کو جو ہے بڑی بڑی چالیں چڑھا کر کے، بڑی بڑی باتیں سنا کر کے کہ یہ کر دو وہ کر دو۔ مسلمانوں یاد رہے کل مرنا ہے، کل کسی کی میری قبر میں نہ آپ کو آنا ہے نہ آپ کی قبر میں مجھے آنا ہے، پھر یہ گناہ وہاں لڑنے کو ہے۔ تو اپنے بچوں کی زندگیوں کے ایسے حسین موقعوں پر جو ہے یہ چیزیں ڈال کر کے ان کے نکاحوں کو جو ہے خانہ شادی خانہ آبادی کو خانہ بربادی میں تبدیل ہم خود کرتے ہیں۔ اس وقت جب شادی کرتے ہیں تب رسول اللہ کا دین ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن جب یہ نکاح کی جیسی پاک دولت ٹوٹنے پر آتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو، مولا امت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اور بچیوں کو اس خیر سے بچائے، لیکن جب یہ حالت ہوتی ہے پھر دوڑتے ہیں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ آج ہمارے گھر میں محبت نہیں، اولاد وفادار نہیں ہوگی ہی کیسے؟ شادی کی پہلی منزل پر، پہلے ہی قدم پر، نکاح کی پہلی ہی رات سے پہلے ہم نے کیا تھا؟ ہم نے دنیا کو اپنے گھروں میں بسانا چاہا، اب دنیا بس چکی۔ اب جب دنیا بسی ہے تو دنیا کا کام ہی یہی ہے کہ بے وفائی کے ساتھ ہر کسی کے سامنے پیش آنا۔ رسول اللہ کا دین یہ نہیں تھا۔ غلامی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن مسلمانوں یاد رہے غلام کون ہوتا ہے، غلام کون تھے۔ آج مسجد مینار ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہماری نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ غلام تو رسول اللہ کے صحابہ تھے، قربان جائیں امام الانبیاء کے اصحاب پر، ان کی غلامی کو سلام۔ آج ہماری شادیوں پر جو ہے ہمیں رسول اللہ یاد نہیں رہتے۔ چھوٹی سی خوشی آ جائے، چھوٹی سی دولت مل جائے تو ہمیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا دین یاد نہیں رہتا، لیکن قربان چاہے رسول اللہ کے وفاداروں پر صحابہ کی زندگی اٹھائیں تو صحیح۔ اگر محبت کرنی ہے، محبت کا دم بھر ہی رہے ہیں ہم، اب اگر محبت میں کامیاب ہونا ہے تو ان کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھنا ہوگا۔ جو محبت میں کامیاب ہو چکے تھے ان کی زندگی کو اگر اٹھا کر کے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے ان کے مطابق تو ہم بنیں گے کامیاب۔ اب وہ تھے کون جو محبت کی جو ہے محبت کے بازار میں کامیاب ہو چکے؟ ہم جو ہے محبت کے بازار کو دیکھ ہی نہیں پائے ہیں کہ محبت کیا ہے۔ جن جن کو امام الانبیاء سے محبت ہوئی تھی، پھر وہ جو عورت ہو یا مرد ہو ان کو اپنی ذات کے ٹھکانے کا معلوم نہیں رہتا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سے کیا ملتا ہے، آج جو ہے نمازیں پڑھنے سے کیا ملے گا؟ مولانا صاحب نماز پڑھنے سے ذرا رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی تو پڑھیں۔ یہ جو آج یہ مسجدوں کے محراب پر یہ ٹمٹماتی لائٹیں ہمیں جو نصیب میں ہے پھر بھی ہم مسجد تک پہنچنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک وہ وقت تھا یاد رکھیں،
ایک وہ وقت تھا جس وقت میں امام الانبیاء کے پاس وفادار صحابہ کے پاس گھر میں ایک جوڑا ایسا ہوتا تھا کہ جس کو پہن کر کے ہم نماز ادا کریں گے تو نماز ہوگی۔ نماز کا حکم کیا ہے؟ مرد کو ناف سے لے کر کے اپنے جو ہے گھٹنوں تک جسم کو چھپانا فرض ہے۔ اب گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک اگر جسم کا کوئی بھی حصہ دکھے گا تو گویا کہ فرض چھوٹا۔ اب جب فرض چھوٹا، ایک فرض چھوٹے گا تو دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ جسم کا ڈھکنا، طہارت، ستر عورت جو ہے دوسری شرط ہے نماز کی کہ انسان کے جسم کا ڈھکا ہونا کتنا، کم سے کم ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اتنا ڈھکا ہوگا تبھی بندے اور اس بندے کی نماز ہوگی، اور جب اگر اتنا ڈھکا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قربان جائیں میرے اور آپ کے پیارے آقا پر۔ اب وہ وفادار صحابہ ہیں، مدینے کی سرزمین ہے، امام الانبیاء امام ہے، وہ مسجد مدینی جو مسجد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ ہیں نمازی، امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیارے آقا ہیں امام۔ اب تمام صحابہ پیچھے نماز روزانہ پڑھتے تھے، لیکن ایک صحابی ایسے تھے جو نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد میں فوراً مسجد چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے روزانہ میلاد محفل ہو، یہی ہمارا مجمع ہو، اتنے ہی لوگ بیٹھتے ہوں، تو آج جو ہے ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 10 دن کے بعد میں ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ کون کتنی دیر بیٹھتا ہے، کون چلا جاتا ہے۔ اب جو ہے روزانہ جو محفل سے اٹھ کر کے چلا جائے گا، کبھی نہ کبھی ہم اس سے پوچھیں گے تو ضرور کہ بھائی فلاں بتا تو صحیح، تو اٹھ کے روزانہ محفل کے بعد تو فوراً جلدی سے بھاگ جاتا ہے۔ یوں ہی اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، ایک صحابی رسول روزانہ نماز کے بعد فوراً نکل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ فلاں صحابی روزانہ نماز میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں فوراً اپنی جگہ سے جو ہے مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے باقی تمام صحابہ آپ کو جو ہے بیان سننے کے لیے جو ہے ترس رہے ہوتے ہیں۔ قربان جائیں میرے اور آپ کے پیارے آقا کی زبان اطہر پر ان کا کتنا میٹھا کلام ہوگا۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے جو ہے کتنا ہی عشق کے دائرے میں رہ کر کے نقشہ کھینچا ہے۔ ملک صفت کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ رسول اللہ جب بولتے تھے جو اللہ کی ہر مخلوق ان کی آواز سننے کو جو ہے ترستی تھی۔ اب وہ پیاری آواز، وہ پیارا خطاب کون سننا نہیں چاہے گا؟ تمام صحابہ سننے کو بےتاب رہتے تھے، لیکن وہ صحابی رسول فوراً چلے جاتے تھے۔ تمام صحابہ نے شکایت لگائی چند صحابہ نے کہ یہ صحابی رسول جاتے کیوں ہیں، ذرا پتا تو کریں کہ پریشانی کیا ہے۔ امام الانبیاء سے کہا، جب دوسری نماز میں وہ صحابی رسول آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فوراً بلا کر کے پوچھ لیا، آپ نے دریافت کیا کہ ذرا وفادار بتا تو صحیح نماز کے بعد کیوں اٹھ کر کے چلا جاتا ہے؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اس جگہ پر جو غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا ہم دم بھرتے ہیں۔ ہماری ایک نماز کا ہمارے پاس ایک فرض نماز نہیں ہے، کچھ تو ہے ہمارے بھائیوں کا یہ عالم ہے جن کی جو ہے ایک جمعے کی نماز کا بھی ٹھکانا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر کسی کو پیش ہونا ہے، مولا کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، ان کی نمازوں کا حال دیکھیں۔ امام الانبیاء نے بڑے محبتانہ انداز میں عرض پوچھا صحابی رسول سے، اب رحمت للعالمین ہے، کتنی پیاری آواز سے پوچھا ہوگا، کتنے میٹھے لہجے سے پوچھا ہوگا۔ پوچھا وفادار صحابی ذرا بتا تو صحیح نماز کے بعد فوراً کیوں چلا جاتا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کیا بتاؤں، کون نہیں چاہتا کہ آپ کا خطاب سنے، کون نہیں چاہے گا کہ آپ کے چہرے انور کو جس کو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، آپ کا ذکر جس کو قرآن کہتا ہے جو اور رفعنا لک ذکر، آپ کو کون دیکھنا نہیں چاہے؟ آپ کی زلف مبارک جن کو قرآن کہتا ہے واللیل، آپ کو کون دیکھنا نہیں چاہے گا؟ امام الانبیاء خود خدا آپ کے مشتاق ہیں، تو ہم انسان جو ہے کیوں دیکھنا نہیں چاہیں گے؟ بہت دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ایک ایسا عمل ہے جس کو چھوڑنا گناہ ہے۔ تو میرے گھر میں ایک جوڑا ایسا ہے جس کو پہن کر کے میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز قبول ہوتی ہے، باقی میرے پاس کوئی ایسا جوڑا نہیں جس کو پہن کر کے میں نماز پڑھوں اور میری نماز قبول ہو جائے۔ مسلمانوں سوچنے جیسی باتیں ہیں۔
ہیں جن کو جنتوں کی بشارتیں مل چکی تھی جنت کی، ان کو جو ہے نمازوں کی اتنی فکر تھی۔ ہماری نمازوں کا حال تو دیکھیں، آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ایک ہی جوڑا ہے، میں جوڑا یہ پہن کر کے یہاں پر بیٹھ جاؤں تو میرے گھر پہ میری بیوی ہے، اس کی نماز قضا ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ کے فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوں تاکہ گھر پہنچوں، نماز کا وقت نہ جائے اس سے پہلے میری بیوی اس جوڑے کو پہن کر کے اپنی نماز ادا کر لے۔ مسلمانوں یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی زندگی تھی۔ ہماری زندگی کا حال تو دیکھیں، ہماری شادیاں دیکھیں، ہماری جو ہے محفلیں دیکھیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، ہمارے گھر کا ماحول دیکھیں۔ اب شادیاں کریں کیسے؟ میں یہاں چند دن پہلے جو ہے گفتگو کر چکا ہوں شادی اور کئی حضرات سے آپ نے سنا بھی ہے شادی ہو کیسے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ شادی کیسی ہو؟ حضور نے فرمایا جب تمہارا بچہ پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہو تو اس دن سے لے کر کے 7 برس تک تم اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھو کہ بچے کے سامنے نہ تم اپنی بیوی کو ڈانٹو، نہ تم بچے کے سامنے کوئی گالی گلوچ کرو، نہ بچے کے سامنے دنیا کی کوئی ایسی رسم بتاؤ کہ بچہ بڑا ہو کر کے وہ کرے، کیونکہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے 7 برس تک گھر میں جو ہوتا ہے بچہ وہی سیکھتا ہے اور پھر اسی کو کرتا ہے بڑا ہو کر کے۔ اب ہمارے گھروں کا دوسری جانب دیکھیں ماحول کیا ہے، ہم دکھاتے کیا کیا ہے، پھر ہمارے بچے ہم سے وفا کیسے کریں گے، کیسے ہمارے وفادار ہو سکتے ہیں؟ آخرکار 7 سال کا امام الانبیاء نے فرمایا 7 سال تک اسے اپنے گھر میں تم عبادت اور ریاضت کر کے بتاؤ کہ بیٹا یہ ہمارا دین ہے، قرآن پڑھ کے قرآن سناؤ کہ بیٹا یہ رب کی پاک کتاب ہے، تاکہ بڑا ہو کر کے اس کو بھی شوق ہو۔ 10 سال جب 7 سال سے 10 سال کی عمر ہو اب اسے نماز کا حکم دو کہ بیٹا یا بیٹی نماز تم پڑھو، نماز تم پڑھو، بار بار حکم دیتے رہو۔ 10 سال سے 15 سال تک جب 10 سال کی عمر ہو جائے اس کے بستر کو، اس کے سونے کی جگہ کو، اس کو کسی کے ساتھ سلاؤ نہیں بلکہ الگ الگ اس کا بستر اس کا الگ کر دو، اور اب جو ہے اسے مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، دین مصطفیٰ کی تعلیم دو، شریعت مطہرہ کا پابند کرو۔ عرض کریں یا رسول اللہ اگر نہیں مانتا تو کیا کریں؟ حضور کی یہی زبان اطہر کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ ماحول رہا ہوگا بچپن سے تو خود بخود بچہ سیکھ جائے گا، اور یہ ماحول نہیں رہا ہوگا تو اب اسے مار کر کے پڑھاؤ، چاہے اسے اپنا گھر ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ اور علم دین جو ہے، دین علم انسان کا ہتھیار ہے، علم نہیں ہوگا تو تمہارا بیٹا بیٹی آگے کی زندگی کیسے طے کرے گا؟ اسے کیا پتا شریعت کیا ہے؟ ارے جو انگلی پکڑائے گا اسی کے پیچھے چل بسے گا، اس کو کیا پتا دین کیا ہے؟ اگر تم نے بچپن میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو دین مصطفیٰ کی تعلیمات دی ہوتی تو حال یہ ہوتا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کے ایک کمرے میں ماں باپ بیٹھے ہیں تو ان کی قدر و قیمت کو بھی جان لے گا، استاد کی بھی قدر و قیمت کو جان لے گا، پیر کی بھی قدر و قیمت کو جان لے گا کہ کس کا مرتبہ کس کی عزت کتنی ہونی چاہیے۔ آج ہر بچہ اپنے ماں باپ کو بلا کر کے اپنے سے بڑے دنیا کے جو ہے دولت مندوں کو اپنے ماں باپ سے بڑا مانتا ہے، لیکن احسان نہیں ہے مسلمان ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا جو ہے انسان کا پیر، انسان کا مرشد، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا اس کے ماں اور باپ ہیں، ان سے بڑا اس کا پیر کوئی نہیں ہے۔ اب جب تمہارے بچے 15 سال کے ہو جائے اب ان کی شادیاں کرا دو۔ یا رسول اللہ شادیاں کیسے کرائیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا تمہاری شادیاں ایسی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، اب ان کے لیے رشتہ ڈھونڈنے جاؤ تو دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دیکھنا یہ ہے کہ سامنے والا بچہ یا بچی دین کتنا پڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز اگر سب سے کسی کو آگے بڑھانا ہے تو دین کو بڑھانا ہے، اور کمال کو بھی دیکھنا ہے، حسن کو بھی دیکھنا ہے، اس کے خاندان کو بھی دیکھنا ہے، خاندان دیکھنا، حسن دیکھنا، مال دیکھنا، لیکن یہ تینوں چیزیں دیکھنا اگر نہیں ہوگی تو بھی چلے گا۔ یا رسول اللہ کیا نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا؟ تو فرماتے ہیں دین پر زیادہ دھیان دینا،
کیونکہ یہ حسن جو ہے اس کی جو ہے یہ جو ہے ہوس حسن کی جو خوبصورتی کی یہ 5-10 سال رہنے والی ہے، پھر یہ جوانی مٹ جانے والی ہے۔ اب حسن کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، منہ کی چمڑی سوکھنے لگے گی۔ اب تمہارا حسن گیا، خاندان پر اگر دیکھ کر کے یہ دیکھو کہ اس کا خاندان بڑا ہے ہم اسے لے لیتے ہیں، تو اگر خاندان کا گھمنڈ اس لڑکے یا لڑکی میں آ گیا تو تمہارے گھر کو سنبھالنے کے بجائے برباد کر کے چھوڑ دے گی۔ اور جو ہے اس کا حسن دیکھو گے تو حسن کے بارے میں تو بتا دیا، مال دیکھو گے تو مال میں جو ہے وہی بات تکبر آ جائے گا۔ اور یا رسول اللہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے نہ گھر بگڑ سکتا ہے، نہ تکبر آ سکتا ہے، نہ گھر بگڑ سکتا ہے، نہ ہم سے بات بے وفائی کر سکتا ہے؟ تو یا رسول اللہ حضور کی دربار سے آواز آتی ہے، میرے غلاموں میرا دین مصطفیٰ کی تعلیمات دیکھو، اس کا پاک دامنی کا اس کا دامن دیکھو کہ کتنا پاک ہے۔ پاک دامن ہوگا، پاک دامن ہوگی، دیندار ہوگا، دیندار ہوگی، تو پھر جو ہے ماں باپ کے سامنے تو تڑاکے سے بات نہیں کرے گا، تو تڑاکے سے بات نہیں کرے گی، دونوں میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب اپنے ماں باپ کے سامنے یا اپنے خاندان کی روایات کو کچلنے کی باری آئے گی، ان پر قدم دینے سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے قرآن کی تعلیمات آئے گی، رسول اللہ کی سیرت آئے گی، ماں باپ کو کچھ کہنے سے پہلے قرآن کا فرمان یاد آئے گا کہ یاد رکھ بندہ یا بندی ماں باپ کو تکلیف کو پہنچا رہا ہے، لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے تیری عبادتیں ایک طرف، تیری ریاضتیں ایک طرف، تیرے حج عمرہ ایک طرف، تیری نظر و نیاز ایک طرف۔ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہو گئے تو تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے، ساری عبادتیں تیرے منہ پہ مار دے گا۔ جب یہ فرمان سامنے آئے گا تو کون ماں باپ کو چھوڑے گا؟ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا اب تم دین دیکھو، اور دین دیکھ کر کے پھر ان کی شادی کرا دو، اور شادی کر لیں گے تو پھر اب کیا کریں یا رسول اللہ؟ اب قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یاد رہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو ہے ہن لباس لکم، تم ایک دوسرے کے جو ہے کپڑے بن چکے ہو، کپڑا جسم سے اٹھاؤ گے تو تمہارا جسم دکھ جائے گا۔ اسی طریقے سے دونوں میں سے ایک بھی اگر ناراض رہا، تو ایک دوسرے تک اپنے گھر کی باتیں پہنچانا شروع کر دی تو یہ گھر برباد ہو جائے گا، جسم ننگا ہو جائے گا، اسی طریقے سے گھر بھی ننگا ہو جائے گا، پھر جو چاہے گا دیکھے گا مذاق اڑائے گا۔ قرآن کے حکم کو سامنے رکھ کے پھر زندگی گزارو کہ ایک دوسرے کی باتیں دوسرے کو نہ جو ہے دنیا تک نہ پہنچاؤ، اپنے دوستوں تک نہ پہنچاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ یہ میرا دوست ہے میں اسے کہہ دیتا ہوں، یہ میری سہیلی ہے میں اسے کہہ دیتی ہوں، یہ کسی کو نہیں کہے گا۔ کوئی اس کا دوست ہوگا جس پہ وہ بھروسہ کرتا ہوگا یا کرتی ہوگی، یہ بات ایسے پھیلتی جائے گی میرا اور آپ کا گھر تباہ ہوتا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے پر اب پردے ڈال دو۔ اب قرآن سے پوچھیں دیکھیں کیا لڑکے اپنے آپ سے میاں بیوی پوچھیں کہ ہم دیکھیں کیا، اللہ پاک کی بارگاہ سے پوچھیں تو رب کا حکم یہ ہوتا ہے دیکھو یہ نہ دیکھو کہ اس میں کمی کیا ہے، کمیوں کو چھوڑو، اچھائیوں کو دیکھنا شروع کرو، کمیوں پر پردہ ڈالو۔ محبت کا دریا جو ہے سیلاب بن کر کے ابلے گا، اور سیلاب بن کر کے ابلے گا، اس زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تمہاری زندگی میں تمہاری شادی میں یہاں تک معاملہ آ جائے کہ تم لڑنے پر آ جاؤ تو قرآن نے مرد کو سمجھایا ہے کہ عورت کو ہم نے ٹیڑھی فصلی سے پیدا کیا ہے، فصلی سے پیدا کیا ہے تو اس کا مزاج تھوڑا ٹیڑھا ہے۔ مرد تو یاد رہے تو رسول اللہ کا غلام ہے، تو بادشاہ ہے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے جو ہے تمہیں رب فرماتا ہے بادشاہ بنایا ہے تمہاری عورتوں پر۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہ اپنے ہی ووٹروں سے لڑائی کرے گا، اپنے ہی رعایا سے لڑائی کرے گا، سرپنچ اپنے ہی جو ہے گاؤں والوں سے لڑائی کرے گا تو اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ آپ بھی یہی کہیں گے اگر لڑائی کرنی ہو تو برابری والے سے کرے۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ عورت سے لڑائی نہ کرو بلکہ اسے محبت سے نوازو۔ اب محبت کیسی نوازیں؟ تو آئیے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے
سیکھتے ہیں کہ میاں بیوی سے محبت کیسے کی جائے۔ امام الانبیاء رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حضور سے پوچھیں تو حضور کی سیرت، حضور کی زندگی ہمیں آواز دیتی ہے، میرے غلاموں اپنی عورت کو بنا کسی کام کے کبھی جھاڑنا مت، دنیا کے سامنے رسوا مت کرنا۔ میں نے میری عائشہ کو کبھی ڈانٹا نہیں، میں نے میری خدیجہ کو کبھی ڈانٹا نہیں، تو تمہیں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی بیویوں کو ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ انہیں سینوں سے لگا کر کے محبت کا درس پڑھانا ہے۔ چاہے وہ تمہیں کچھ بھی سمجھے، ذرہ برابر بھی محبت نہ کرے، پھر بھی تم انہیں معاف کرتے جاؤ۔ جب معاف کرتے جاؤ گے تو تمہارا حال یہ ہوگا کہ میں محمد الرسول اللہ تھا، جب دنیا میں آیا تھا اکیلا تھا، محبت کا سبق سکھانا شروع کیا تھا، جو ہے یہ سیلاب محبت کا اتنا بڑا کہ اس محبت میں ایک کو نہیں دو کو نہیں، ہزاروں کو کھینچا، کروڑوں کو کھینچا۔ ایک دن پوری دنیا پر اسلام کی حکومت آئے گی اگر کسی بنا پر ہوگی تو رسول اللہ کی محبت کی بنا پر۔ محبت کریں، محبت یہ سکھاتی ہے، یہ نہیں کہ مجھے کہاں کیوں گیا، یہ دنیا والوں کی رسمیں ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا کی یہ رسمیں نہیں ہے۔ حضور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی غلطی کر دیتی، ہاں کچھ غلطی کر دیتی تھی، مسکرایا کرتے تھے۔ اما عائشہ نے ہار گما دیا تھا، اس زمانے میں ہار بہت قیمتی ہوا کرتے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں سونا چاندی قیمتی ہے، اس وقت ہار بہت قیمتی تھا، ہار گم گیا، قافلہ رکا رہا، یہاں تک کہ ندور پیاسے مرنے لگے، وضو بنانے کو پانی نہیں تھا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حال یہ ہے کہ نماز چھوٹنے کو ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، پیاس سے مر رہے ہیں، پیاس کی بڑی شدت ہے اس دن میں۔ اما عائشہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، میری اور آپ کی روحانی ماں تھی، نبی کی زوجہ تھی، نبی کی بیوی تھی۔ اما عائشہ سے جو ہے ہار گم ہو گیا۔ آج ہماری عورت سے کچھ غلطی ہو جائے تو ہم اسے جو ہے پوری بڑی محفل میں جو ہے بدنام کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا یاد رہے دنیا کے سامنے ہم ہماری اکڑ دکھانے سے ہم مرد نہیں بنیں گے، مردانگی ثابت کرنی ہے تو آمینہ کے لال کا کردار اپنائیں، اس کردار سے مردانگی ثابت ہوگی۔ دنیا میں شیطان کی رسموں کو رواجوں کو اپنا کر کے مردانگی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کھڑے تھے، ام المومنین کے ابا جان آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ اما عائشہ کی وجہ سے قافلہ رکا ہوا ہے۔ آپ آئے، آپ نے آ کر کے کہا عائشہ تجھے پتا نہیں ہے تو نے سارے صحابہ کو پیاس بھوک سے پیاس کی شدت سے مار دیا ہے، پیاسے مر رہے ہیں، تو نے کیسے ہار گما دیا ہے۔ اب امام الانبیاء سن رہے تھے، اتنے میں کہنے لگے ابو بکر اپنی زبان کو بند کر، عائشہ میری بیوی ہے، مانتا ہوں تیری بیٹی ہے لیکن میری بیوی ہے، اسے ٹوکنا، ہار گم گیا تو گم گیا، اسے رہنے دو۔ یہ تھی محبت۔ باپ ڈانٹا کرتے تھے، شوہر سمجھایا کرتے تھے، نہیں یہ دین نہیں ہے، دین اسلام یہ ہے کہ اس پر جو ہے تم بادشاہ بن کر کے یہ کہو کہ میں اس کا بادشاہ تھا، وہ میری رعایا تھی، اس سے غلطی ہو گئی، میں نے معاف فرما دیا۔ حضور کی زندگی کو حضور کے غلاموں پڑھیں، دین اسلام سیکھیں، دین اسلام اپنے بچوں کو سکھائیں، پھر جو ہے گھر آباد ہوں گے، گھر ٹوٹنے کے بجائے گھر آباد ہوتے جائیں گے۔ اب یہ تھا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے آخر میں بتاؤں گا، دو باتیں آخر میں بتا کر کے مجھے اپنا وقت اجازت نہیں دیتا، پھر جو اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا۔ محبت کا دم بھرتے ہیں، محبت ہے کیا؟ حضرت خالد بن ولید سے پوچھو کہ محبت کیا ہے، حضرت خالد بن ولید کی بیوی سے پوچھو محبت کیا ہے۔ ہم آج 5 وقت کی نماز ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن قربان جائیں رسول اللہ کے غلاموں پر، ہوش کے ناخن نے اپنی نمازوں کو آباد کریں۔ پروردگار اپنی بارگاہ میں ایک مرتبہ سامنے کھڑا رکھ کر کے پوچھے گا، کیسے جواب دیں گے؟ رب کو جواب دینا ہوگا مسلمانوں۔ خالد بن ولید ہے، آج ہم تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے،
رسول اللہ کے صحابہ کو رات کو آدھی رات کو اگر جنگ کا اعلان ہوتا تھا اپنے گرم بستروں کو چھوڑ دیتے تھے. جنگ جب ہو, آج ہمیں کوئی پکارے کہ جانا ہے جنگ لڑنے کے لیے, تو سب سوچنا تو پڑے گا نا پیچھے کمائے گا کون, کیونکہ وہاں جائیں گے تو وہاں تو موت کو ہتھیلی بھی رکھ کر کے جانا پڑے گا. اولاد کو کون کھلائے گا, بیوی کو کون سنبھالے گا, ماں باپ کو کون سنبھالے گا. ہم یہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں نماز کا حکم ہو, اذان مسجد سے ہو, اللہ کی نعمت تو دیکھیں, رب کا کرم کو دیکھیں. یہ شاہی مسجدیں بنی ہوئی ہمیں پکار رہی ہے, ہم ہے کہ جانے کو تیار نہیں ہے. ایک وہ وقت تھا مسجدیں کچی تھی, رسول اللہ کے وفاداروں پر قربان جائیں, امام الانبیاء کے وفاداروں کا نمازیں تو چھوڑو, جنگ کے لیے اعلان ہوتا تھا تو راتوں کو اپنے گرم بستروں کو گھروں کو یہ نہیں دیکھتے تھے کون سنبھالے گا, یہ کہتے تھے جس نے ہم کو سنبھالا ہے وہ خدا لہو ملک السماوات والارض, وہ ہمارے غلاموں کو جو ہے ہمارے خدا ہمارے گھروں کو سنبھالے گا. وہ زمینوں کو آسمانوں کو سنبھال لیتا ہے تو میرا اور آپ کا گھر نہیں سنبھال سکتا. وہ رب ہے, وہ خالق کائنات ہے. مسلمانوں اس فکر میں نہ پڑے کہ گھر کون سنبھالے گا, 5 منٹ نماز کے دینے ہیں, اپنی نمازوں کو آباد کریں. آخرکار خالد ابن ولید ہے, میدان کارساز سجا ہوا ہے, اسلام کے واسطے دین کے واسطے جنگ لڑ رہے ہیں. 200 لشکروں کا سامنا پڑا ہے, جو ہے دونوں طرف لشکر جو ہے وار کرتے جا رہے ہیں. خالد ابن ولید کی ذات ایسی ذات ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ جو ہے لڑی ہو اور ہاری ہو. آپ نے کوئی جنگ جو ہے کوئی لڑائی کبھی نہیں ہاری ہے. ایک جنگ میں تو آپ نے دشمنوں کو اتنا دھویا کہ آپ تلواریں توڑ ڈالی. یہ جن کو سیف اللہ کہا جاتا تھا, جن کو اللہ کی تلوار کہا جاتا تھا, وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میدان جنگ کا سجا ہوا ہے, اسلام کے واسطے جنگ لڑ رہے ہیں. صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے ہمارے گھر کون سنبھالے گا, یہ کہتے تھے نبی کے دین کی باری ہے, نبی کے دین کو سرخرو کرنا ہے, نبی کے دین کو اگر پانی پلانا ہو یا خون پلانا ہو, ہم سب سے آگے بڑھ کر کے جو ہے اپنی جانوں کو بھی قربان کریں گے اور پانی بھی پلائیں گے, دین پڑھیں گے بھی دین پڑھائیں گے بھی. یہ صحابہ کی زندگی تھی. اس زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنی زندگیوں کو ادا کریں, اس کردار کے مطابق اپنے کردار کو رکھیں تو یہ دنیا آج بھی ہمارے قدموں میں جھک جائے گی. اب یہاں لڑائی شروع ہو چکی ہے. آپ اس کے ساتھ عرفہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہے, یہ فرماتے ہیں, اس بات کو لکھتے ہیں, کہتے ہیں ہر بار ہمارے سپہ سالار خالد ابن ولید کبھی بھی جنگ میں جاتے تھے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس بار کرنا ایسا ہوا, دشمن نے ایسا وار کیا کہ ہم پیچھے ہی ہٹتے جا رہے ہیں, حضرت عرفہ ابن ربیع فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ اگر ہم یوں ہٹتے گئے تو ہمارے کو نقصان پہنچا دیں گے, جنگ یہ جیت لیں گے, ہمیں کئی جان جو ہے جانوں کی قربانیاں دینی پڑے گی. یہ سوچ رہے تھے. شام کا وقت ہوا, جنگ کے کچھ نیم ہوتے تھے, جنگ رک گئی. رات کا وقت ہوا, مدینے کی سرزمین پر صرف 1-2 وفادار نہیں تھے. مدینے کی سرزمین, مدینے کی مٹی تجھ کو سلام کرتے ہیں. مدینے کی جو ہے گلی گلی میں وفادار رہتے ہیں رسول اللہ کے. اب وہاں وفادار تھے. امام الانبیاء حضرت عبادہ سے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی صحابی رسول ہیں, ان کے پاس بھی ایک بڑا لشکر تھا, کئی سارے کیسا جو ہے جنگجو تھے, سپاہی تھے جو جنگ لڑنے والے ہوتے تھے. حضرت عبادہ مدینے کی سرزمین پر سو رہے تھے. قسمت کی جو ہے قسمت کھلتی ہے, جو ہے دل کی آنکھیں بیدار ہوتی ہے. امام الانبیاء خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے وفادار عبادہ تو چین کی نیند سو رہا ہے گرم بستر میں, ادھر جو ہے میرا خالد جو ہے دشمنوں کے گھیرے میں ہے, دشمنوں کے سامنے لڑ رہا ہے دین اسلام کے واسطے. جا عبادہ جلدی جا, سورج طلوع ہونے نہ پائے اس سے پہلے وہاں جا میرے خالد کی مدد کو پہنچ. اگر تو نہیں پہنچا تو کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے خالد کو کوئی نقصان پہنچ جائے. حضرت عبادہ فرماتے ہیں میں اپنی نیند سے بیدار ہوا, اب رات کا چوتھائی حصہ ہے. مسلمانوں یہ رات کے حصوں میں اٹھے نیند سے, اپنے سپاہیوں کو آواز دی, کہا کہ وفاداروں کھڑے ہو جاؤ, غلامی کا ثبوت دینے کا وقت آ چکا ہے, چلیں اسلام کے واسطے جنگ لڑنی ہے. خالد اکیلا وہاں جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہا ہے. اب رسول اللہ کے یہ وفاداروں کے وفادار بلا بے وفا کیسے ہو
ہو سکتے ہیں، میں اور آپ تو بے وفائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہرگز نہیں، وہ صحابہ ہیں، انہیں قرآن کہتا ہے، رب فرماتا میں نے چنا ہے۔ اب یہاں سے حضرت عبادہ فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام سپاہیوں کو کھڑا کیا، تمام سپاہیوں نے گھوڑوں کو تیار کیا، اپنے گھروں کی جانب جا کر کے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا، کہاں دیکھا جائے گا، کہاں جائیں گے، اگر موت آ گئی تو ہمارا گھر بھی خدا سنبھالے گا اور آخرت میں ہم بھی کامیاب، میرے گھر والے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی ان کا عقیدہ ہوا کرتا تھا، یہی ان کا ایمان ہوا کرتا تھا۔ اب یہ وفادار ادھر مدینے کی سرزمین سے نکلے ہیں، میری ماں اور بہنوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے سنیں، جو کہتی ہیں کہ ہمیں دین سے کیا لینا دینا ہے، ہمیں نماز سے کیا لینا دینا ہے۔ آج سے پہلے فاطمہ کی کنیزوں کی زندگی کیا تھی، ذرا پڑھیں تو صحیح۔ اب حضرت عبادہ فرماتے ہم نے کافی سفر طے کر لیا تھا، کافی دور پہنچ چکے تھے، ہم آگے کیا دیکھتے ہیں، ایک گھوڑے پر سوار اب جو ہے کالے برقعے میں ایک کالے برقع پہنا ہوا نوجوان اپنے گھوڑے کو ہمارے جو ہے قافلے سے آگے بہت تیز دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں یہ وہی راستہ تھا، ہم کہتے ہیں مارگ، پہلے زمانے میں مارگ ہوا کرتے تھے، یہ وہی راستہ وہی مارگ ہے جو ہے جہاں وہاں جائے گا جہاں حضرت خالد بن ولید دشمنوں سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں نے اپنے جو ہے سپاہیوں میں سے 2 سپاہیوں کو دوڑایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ جو ہے برقعے والا نوجوان کون ہے جو اتنا تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے، کہیں وہ ہمارا دشمن تو نہیں ہے، اگر دشمن ہے تو اس کا کام پہلے ہی تمام کر دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں میرے 2 سپاہیوں کو میں نے دوڑایا لیکن وہ اس کا پیچھا نہیں کر سکے، آخرکار میں نے خود نے اپنے گھوڑے کو اپنے سپاہیوں کو چند کو ساتھ لیا، باقیوں کو کہا تم آؤ ہم جاتے ہیں اس نوجوان کا پیچھا کرتے ہیں۔ میں نے چند سپاہیوں کے ساتھ اس نوجوان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ اس کو ہم نے جو ہے اس تک پہنچے، ہماری رسائی ہوئی۔ نوجوان سے کہا نوجوان ذرا بتا تو صحیح تو ہے کون، کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں اس میدان جا رہا ہوں جہاں خالد بن ولید چند جنگجوؤں کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تو اکیلا کیا مدد کر سکتا ہے؟ کہا ٹوپی دینے جا رہا ہوں۔ محبت تو دیکھے، محبت ہوتی ہے تو یقین کتنا مکمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی ایک چیز سے محبت ہو جائے، نماز تو رسول اللہ کی سنت بھی ہے، رب کا فرض بھی ہے، نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اگر ہم اسے ادا کریں گے تو پھر ہمارے کو کیا ملنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابی نے پوچھا ٹوپی سے کیا لینا دینا ہے؟ لاؤ ٹوپی میں دے دیتا ہوں، تو ہمارے ساتھ چل لے، ہم بھی وہاں جاتے ہیں۔ نوجوان گھوڑے سوار نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس ٹوپی کی قدر اس ٹوپی کی قدر و قیمت صرف میں ہی جان سکتا ہوں اور میرے گھر والے جان سکتے ہیں، تم عبادت نہیں جان سکتے۔ حضرت عبادت فرمایا تو پھر ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اب یہ نوجوان اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان کارساز میں پہنچتا ہے۔ حضرت عرفہ ابن ربی فرماتے ہیں ادھر سے ہماری جنگ شروع ہو چکی تھی، ہم نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتی تھی، رسول اللہ کے وفادار ایک کے بعد ایک کود رہے تھے اور دشمنوں کا سامنا کر رہے تھے، دشمن اب بھی ہم پر حاوی تھے، اب بھی ہماری طرف یہ چڑھائی کر رہے تھے، ہم پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن اتنے میں ایک نوجوان گھوڑ سوار کالے برقعے میں جو ہے برقع پوش ادھر سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے دشمن کی صفوں کو کاٹتے ہوئے ایک تلوار سے مسلمانوں ایک تلوار سے 2 لشکروں کی صفوں کو کاٹتے ہوئے جہاں چند جنگجو جن کا سامنا نہیں کر پائے، چند لوگ ادھر ایک نوجوان ان جو ہے دشمنوں کی بھیڑ کے بیچ میں دشمنوں کو کاٹتا ہوا حضرت خالد بن ولید کے سامنے جا کر کے اپنے گھوڑے کی نکیل کو کھینچ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا نوجوان ذرا بتا تو صحیح، ہم جو ہے یہاں کافی دیر سے لڑ رہے ہیں لیکن ہم ان کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں، تم ہو کہ اکیلے دشمنوں کی صفوں کو کاٹتے ہوئے ہم تک پہنچ گئے ہو، تیری طاقت اتنی، تیری طاقت و سلام، تجھ میں اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ میری ماں اور بہنوں کو سننے کا یہاں غور کرنے چاہیے کہ یہ تھی رسول اللہ کے حضرت فاطمہ کی کنیزی، یہ تھی۔ آپ نے کہا نوجوان تو ہے کون، ذرا بتا تو صحیح۔ نوجوان نے برقع پوش نے آواز دی میں کوئی خالد نوجوان نہیں ہوں، میں کوئی نوجوان نہیں ہوں خالد۔ حضرت خالد بن ولید نے آواز سے تو پہچان لیا تھا لیکن جو ہے لوگوں کو سامنا کروانا تھا، کہا کون ہے بتا؟ کہا خالد میں تیری بیوی ہوں، تیری ٹوپی لے کر آیا ہوں، ٹوپی لے کر آئی ہوں۔ حضرت عرفہ ابن ربی فرماتے ہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا خالد ہم جنگ جیتتے تھے روزانہ، آج ہارنے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میرے پاس عرفہ ٹوپی نہیں ہے۔ تو حضرت عرفہ فرماتے ہیں میں نے کہا خالد
टोपी से भला कौन सी जंग जीती जाती है? क्या बातें कर रहे हो? तलवार हो तो माने कि जंग जीती जाती है, लेकिन टोपी तो सर पे पहननी पड़ती है, कौन सी जंग जीती जाती है? हजरत अरफा फरमाते मैं पहले ये बात कर चुका था, लेकिन अब जब नौजवान ने कहा मैं टोपी लेकर आया हूँ, हजरत अरफा फरमाते हमारे कान खड़े के खड़े रह गए। हजरत खालिद ने फरमाया टोपी लेकर आया है, बता कौन है? कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं तो वो तुम्हारी बीवी हूँ जिसे एक छुरी चलानी नहीं आती है, मैं जो है सब्जी तक घर में काट नहीं सकती, लेकिन ये टोपी का कमाल है। मुझे पता था मेरा खालिद जो है जंग में पहुंच चुका है, मैदान कारसाज में पहुंच चुका है, टोपी नहीं पहुंची तो अल्लाह जाने क्या होगा। रसूलुल्लाह की जो है टोपी में क्या था? इमामुल अंबिया मेरे और आपके प्यारे आका के दो बाल मुबारक सिए हुए थे। रसूलुल्लाह के बालों की बरकत को देखें कि जो बाल सर पर आ जाए, जिस मैदान में खालिद चला जाए, कभी 8 तलवारें तोड़ करके आता है, कभी कितनी तलवारें तोड़ कर आता है। ये इमामुल अंबिया के बालों की बरकत है। हजरत खालिद इब्न वलीद की बीवी कहने लगी मुझ में खालिद कोई ताकत नहीं, बल्कि इस टोपी की ताकत है। मैंने कहा वफादार बीवियां ऐसी होती है। मैंने कहा मेरा खालिद क्या पता किस हाल में होगा। रसूलुल्लाह की अमानत यहाँ रह गई है, तबर्रुकात यहाँ रह गए हैं। मैं आई दौड़ी दौड़ी, मुझे जैसे ही टोपी हाथ में ली, मेरे अंदर वही ईमानी जज्बा आ गया। मैं दुश्मनों की सफों को काटते हुए आप तक पहुंच चुकी हूँ। ये थी फातिमा की कनीज़ें, ये थी मुसलमानों की बेटियां जो जंगों के मैदानों में भी पहुंच जाती थी अपना ईमान का सबूत देने के लिए। फिर हजरत अरफा फरमाते हैं खालिद इब्न वलीद ने उस टोपी को पहना। टोपी को पहनने के बाद में जो दुश्मन हम पर चढ़ाई कर रहा था, खालिद ने जैसे ही टोपी पहनी, अपनी जो है तलवार को पहला वार किया, वो आवाज हमारी मैदान गूंजने लगा, मैदान जो है हिलने लगा, जो है काफिरों की सफें बिखरने लगी। खालिद ये रसूलुल्लाह का शेर, अल्लाह की तलवार दुश्मनों की लश्करों को काटते हुए यहाँ तक के दुश्मनों को वो मैदान छोड़ पड़ा और रसूलुल्लाह के वफादार। इतने में हजरत उबादा आ गए और कहा खालिद जो है तुम जो है फिक्र न करो, मैं आ चुका हूँ तुम्हारी मदद को। खालिद इब्न वलीद ने टोपी पहन करके कहा उबादा अगर नहीं भी आते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुझसे पहले इमामुल अंबिया के बाल मुझ तक पहुंच चुके हैं। अब दुनिया में वो ताकत नहीं है जो खालिद की तलवार को है रोक सके। ये थे रसूलुल्लाह के गुलाम। वक्त आगे इजाजत नहीं देता, लेकिन औरतों के लिए एक आखिरी बात कहता चलो। एक आखिरी बात हजरत मौला अली की ज़ौजाए मुतहरा है और नबी की लफ्ज़े जिगर है। जो औरतें अपने मर्दों से बेजात डिमांडें करती है, बड़ी बड़ी मांगे करती है, हमें ये ला के दो, अपने शोहरों से उतना ही मांगे जितनी उनकी कमाई हो, उससे ज्यादा नहीं। अल्लाह के सामने मर्द को भी पेश होना है, औरतों को भी जवाब देना है। कब्र में कोई बचाने नहीं आएगा। हमारी इबादतें ये न सोचे कि हम अपने शोहरों को नाराज कर करके हम जन्नत में चली जाएंगी। नहीं, फातिमा की कनीज़ों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को पढ़े, नबी की लफ्ज़े जिगर है। हज़रत मौला अली से शादी हुई है, शादी का वाक़या बहुत लंबा है। आपने सारी जिंदगी हज़रत मौला अली से एक ही बार एक चीज मांगी थी, वो मांगी थी सेब। वो भी हज़रत मौला अली लेने गए, जैसे ही बाजार से लेकर के लौटे, आपने सुना होगा वो भी गरीबों को बांट दिया। इससे ज्यादा कोई मांग भी नहीं की। नबी की लफ्ज़े जिगर है, जिनकी नमाजों का ये आलम है। फातिमा की कनीज़ों एक सजदे में एक रात पूरी चली जाती थी। वो नबी की बेटी, नबी की लफ्ज़े जिगर है। तमाम औरतों की खातून जन्नत है, जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। ये नबी की लफ्ज़े जिगर है। अपने विसाल का वक्त करीब आता है, दुनिया को छोड़ जाने का वक्त करीब आता है। हज़रत मौला अली की बारगाह में हाथ जोड़ करके अर्ज करती है, ये नबी के दामाद, ये मेरे सरदार, ये मौला अली, मैं आपके सामने दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में अगर कोई गलती की हो, अगर तुम्हारी कोई खिदमत न कर सकी हो, खुदा के वास्ते मुझे माफ फरमा देना। हज़रत मौला अली ने हज़रत नबी की बेटी के हाथों को पकड़ा
پکڑا. میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے دیکھیں تو صحیح معافی کون مانگ رہا ہے؟ نبی کی بیٹی معافی مانگ رہی ہے کہ میں جو ہے اللہ کو جواب نہیں دے پاؤں گی. مولا علی نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا, کہا نبی کی لگتے جگر تجھ سے بھلا کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہو تو معاف فرمانا, تجھے معافی مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے. تب نبی کی بیٹی کی زبان سے آواز آئی کہ مولا علی میں نبی کی بیٹی ہوں تو اپنی جگہ ہوں, لیکن سب سے پہلے میرے لیے میرے پاپا کا دین ہے. وہ دین شریعت مصطفیٰ کہتی ہے کہ وہ عورت کبھی جنت میں نہیں جا سکتی جس عورت کا شوہر جو ہے اس سے ناراض ہو, اور وہ عورت اس حال میں مرے تو اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. تو اس کے پاس کتنے بھی حج ہو, کتنے بھی عمرے ہو, کتنی بھی نظر و نیازی کی ہو, کتنے مسکینوں یتیموں کو کھانے کھلائے ہو, لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتی کیونکہ اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے. یہ نبی کی بیٹی کی پاک زبان کے پاک الفاظ ہیں. یہ ہے نبی کی شریعت. نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں, اس سے آپ کی اور ہماری زندگی کامیاب و کامران دنیا میں بھی بنے گی, آخرت میں بھی بنے گی. مولا کی بارگاہ میں دعا فرماتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم خدا بند قدوس میں نے اپنی تقریر میں جو الفاظ کہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا تمام حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. میری توبہ کو قبول فرما, اور مولا کریم جو میں نے حق اور سچ کہا اس پر سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد حاضرین مجلس کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. اور مولا کریم اس شادی خانہ آبادی کو, مولا کریم اس شادی کو خانہ آبادی بنا, اس شادی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم و خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی برکتیں نصیب فرما. مولا کریم اس بچے اور اس کی ہونے والی زوجہ کو تا زندگی ایک دوسرے سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس محفل پاک کے صدقۃ فیل سے مولا کریم اس بچے اور بچی کی زندگی میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. ان کے مولا کریم بچے اور بچی کے والدین اگر زندہ ہو تو ان کی عمریں میں خوب خوب برکتیں عطا فرما, اور اگر وہ مولا کریم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوں تو ان کی مولا کریم اس ذکر خیر کے صدقۃ فیل سے مولا کریم ان کی بے پناہ مغفرتیں عطا فرما, انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمد للہ.